بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 12 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ وہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ نہ ڈر ہو کر۔ واقعہ حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف اور عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ نبی کا خواب بھی ایک وحی کی صورت ہوتا ہے، تاہم پھر کیا ہوا کہ اس خواب میں یہ تعین نہیں تھا کہ یہ اسی سال ہوگا عمرہ یا کسی اور سال ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اسے بشارت عظیمہ سمجھتے ہیں ہوئے عمرے کے لیے فوراً ہی آمادہ ہو گئے اور اس کے لیے عام منادی کرا دی گئی اور چل پڑے۔ بالآخر حدیبیہ میں وہ صلح ہوئی جس کی تفصیل ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور اس خواب کی تعبیر آئندہ سال تھی، جیسا کہ آئندہ سال مسلمان امن کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آرام اور سکون سے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی اگر حدیبیہ کے مقام پر صلح نہ ہوتی تو جنگ سے مکے میں مقیم کمزور مسلمانوں کو نقصان پہنچتا۔ صلح کے ان فوائد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کر دی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس نے ایک قریب کی فتح، فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، یعنی اس سے فتح مکہ کے علاوہ صلح کے نتیجے میں جو بکثرت مسلمان ہوئے وہ بھی مراد ہے، کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قسم ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان 1,500 تھے، اس کے 2 سال بعد جب مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو سبحان اللہ اس وقت ان کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ وہ فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ پہلے کیا 1,500 آئے، پھر اگلی دفعہ جو آئے وہ 10,000 آئے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے۔ اسلام کا یہ غلبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کیا ہے کہ اسلام کا یہ غلبہ باقی تمام ادیان پر دلائل کے لحاظ سے تو ہر وقت مسلم ہے، پکا ہے، کاربند ہے، تاہم دنیاوی اور عسکری طور پر جو طاقت ہے، عسکری طاقت ہوتی ہے نا، جو فوجی تو لحاظ سے، ہتھیار کے لحاظ سے بھی یہ اسلام کی طاقت سب سے اوپر ہے۔ جب تک مسلمان اپنے دین پر عمل کرتے رہے انہیں غلبہ حاصل رہا، اور آج بھی یہ بات ہے کہ آج بھی اگر مسلمان اپنے دین پر عمل پیرا ہوئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پوری دنیا پر غالب لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ دین غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اگلے حصے میں اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تو رات میں بھی ہے، من اثر السجود، یعنی کیا ہے کہ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا جو وہ ہے وہ اپنا کھیتی نکالی، اپنا پھل، اپنی کھیتی نکالی، اپنا سبزہ نکالا، پھر اسے مضبوط کیا، وہ موٹا ہو گیا، پھر اسے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا۔ انجیل پر وقت کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ان کی یہی خوبیاں تورات اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اور جو لفظ کزرعین ہے، یہاں پر یہ جو لفظ استعمال کیا گیا کزرعین، اس سے پہلے ہم جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی کہ ہم جو ہے وہ لفظ محذوف ہے، اور بعض میں پھر توراتی پر وقف کرتے ہوئے، یعنی ان کو تورات میں صرف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ تمام صفات تورات میں مذکور ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔
اور کچھ کہتے ہیں کہ کزرعین کو انجیل کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ کھیتی کی طرح ہیں، یعنی ان کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جو ہر طرف سبزے کی وجہ سے، اپنی کھیتی کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے اپنے کسان کو خوش کرتی ہے۔ وہ خوش کیا ہے؟ انسان کسان کی طرح دنیا کے اندر عمل کر رہا ہے، اپنی کھیتی کو بو رہا ہے، اور اس کا پھل انشاءاللہ ہم مسلمان روز قیامت جنت کی صورت میں انشاءاللہ کاٹیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس سے مضبوط کیا، وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا۔ یہ صحابہ کرام کی مثال بیان فرمائی گئی۔ ابتدا میں وہ قلیل تھے، کم تھے، پھر زیادہ اور مضبوط ہو گئے۔ جیسے کھیتی ابتدا میں شروع میں کمزور ہوتی ہے، پھر دن بدن وہ طاقتور ہوتی جاتی ہے۔ ہمارے ایمان کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ جب ہم شروع میں قرآن سے جڑتے ہیں تو ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، ڈگمگاتا رہتا ہے، قدم ڈگمگا رہے ہوتے ہیں۔ پھر دن بدن جیسے جیسے ایمان کے اندر اترتے جاتے ہیں، قرآن کو سیکھتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، حتیٰ کہ پھر انسان پورے ایمان کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر پختہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے، یعنی کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہوں، یعنی صحابہ کرام کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، ان کی طاقت اور قوت کافروں کے غیظ و غضب اور غصے میں اضافے کا باعث بنی، اس لیے کہ اس سے اسلام کا دائرہ پھیل رہا ہے اور کفر کا دائرہ سمٹ رہا تھا۔ اس آیت میں بعض ائمہ کرام نے صحابہ کرام سے بغض اور عناد رکھنے والے کافر کو قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں ان ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما۔ اس پوری آیت کا ایک ایک جز صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت، ان کی مغفرت، ان کے اجر عظیم کا وہ واضح کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے یہ دعویٰ کرنا نہیں چاہیے کہ وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری آیت، اللہ رب العزت نے ان تمام صحابہ کرام کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ان تمام کی فضیلت میں یہ آیت نازل فرمائی۔ تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام خلفائے راشدین موجود تھے۔ پھر ہم اگر ان کے ایمان کے اوپر نعوذ باللہ لوگ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کے بارے میں خود خیال کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کی آیتوں کے انکاری ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔